الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز اور پیاری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج جس پارے کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں وہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، وہ ہے پانچویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ پارہ ہے جس کی آیت کا شروعات جو ہے والمحصنات کے نام سے اس کا آغاز ہوا ہے. محصنات کے جو ہے دو معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ محصنات کے معنی وہ شادی شدہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی حفاظت میں ہوں، اور دوسرا محصنات کا مطلب ہے وہ خاندانی عورتیں جو اپنے خاندان کی حفاظت میں ہوں، انہیں محصنات کے نام سے یاد کیا گیا ہے. عزیز سامعین کرام، یہ جو جز ہے یہ سورہ نساء ہی میں اس کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ نساء ہی میں اس کا خاتمہ ہوتا ہے. یہ جو ہے آیت نمبر 24 سورہ نساء سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آیت نمبر 147 پہ ختم ہوتا ہے. گویا کہ کل ملا کر اس میں 123 یعنی 123 آیتیں اس میں موجود ہیں. اب اس کی رکوعات کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے اپروکسیمیٹلی 17 رکوعات پر یہ مشتمل ہے، کیونکہ یہ کسی ایک رکوع پر سٹارٹ اور ایک رکوع پر ختم نہیں ہوتا ہے، تو اسی لیے اپروکسیمیشن دیکھا جائے تو 16 to 17 رکوعات پر یہ پورا پارا جو ہے یہ مشتمل ہے. آئیے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اوور آل اللہ رب العالمین نے اس صورت میں مجھے اور آپ کو اس جز میں اس پارے میں میرے اور آپ کے لیے کیا باتیں رکھی ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس میں قرآن مجید کا ذکر کیا ہے. جب قرآن مجید کا ذکر کیا ہے تو اللہ رب العالمین، آپ دیکھیے کہ جا بجا ہم پہلے پارے سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ قرآن مجید دراصل اللہ رب العالمین ہی کی کتاب ہے اور یہ کسی اور کی طرف سے لے آئی جانے والی کتاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کتاب حق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تاکہ اس کو بیس بنا کر انسان اپنی زندگی کے فیصلے کرے. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے. پھر کہا کہ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اس سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والی ہے. ایسا نہیں کہ یہ ایک ہی کتاب ہے مسلمانوں کی، بلکہ اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو کتابیں دی گئی تھی، اور وہ کون سی ہیں؟ تورات، انجیل اور زبور. اور اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ یہ قرآن اس کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ کتابیں بھی دراصل اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں تھیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن مجید پر تم ایمان لے کر آؤ، یعنی ایک لازماً ایک تقاضا رکھا گیا کہ قرآن مجید پر تمہیں ایمان لے کر آنا ہے. اگر تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بات کہی، کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایمان نہیں لے کر آؤ تو تمہارے چہرے بگاڑ دے ان لوگوں کی طرح جس طرح سبت والوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. سبت والوں کا قصہ ہم جانتے ہیں، سے پہلے آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بن جانے کے تعلق سے کہا تھا اور وہ بندر بن گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہی ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید پر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کے سلسلے میں کہا کہ یہ قرآن مجید دراصل غور و فکر کرنے والی کتاب ہے. جو آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی وہ کہا کہ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے لیے ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ تم اس پر غور و فکر کرو، اس کے بارے میں سوچو سمجھو اور اس کے تعلق سے جو ہے تم سوچ کو اپنے ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کرو. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ اس میں کئی سارے اختلافات پائے جاتے تھے. یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن مجید کہ اس میں لوگ جو ہے کئی سارے، آپ دوسری کتابیں لے لیں اس میں اختلافات لوگوں کے پائے جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس کے اوپر لوگ اختلافات نہیں کرتے. ہاں، آیتوں کے مختلف معنی ہم ضرور دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس میں لوگ اختلافات نہیں کرتے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتاب ہے. اس کے بعد دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں، اس کے جو پاور ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے. جا بجا تھرو آؤٹ دا قرآن آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کئی سارے کوالٹیز کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں سب سے پہلے آیا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، یعنی بڑا ہی علم رکھنے والا ہے اور بڑا ہی دانا ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی انصاف پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کا جو کانسیپٹ رکھا گیا وہ اسی لیے رکھا گیا کہ جو ہے انسان دنیا میں اگر برائی کرتا ہے تب بھی اللہ رب العالمین وہ واحد ذات ہے جو قیامت کے روز انسان کو تمام طور پر وہ انصاف ضرور دلوائے گا. پھر کہا کہ انسان اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کا پاور ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اتنا اجر بڑا چڑھا کر انسان کو دے. تو گویا کہ انسان کو ابھارا گیا کہ تم زیادہ سے زیادہ نیکی کرو کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ سے زیادہ اجر سے نوازے گا. پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو انسانوں کا واحد اور ایک ہی حامی و مددگار ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے علاوہ تمہیں کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین وہ واحد ذات ہے جو تمہاری مدد کر سکتی ہے. اسی لیے اسی کے آگے تم سر ٹکاؤ گے اور اسی کے آگے تم اپنی بات کو اور اپنی منادیوں کو رکھو گے. پھر کہا اللہ رب العالمین وہ ہے جو دلوں کے حال تک کو جاننے والا ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ انسانوں کو جتنی بھی اچھائیاں حاصل ہوتی ہیں وہ اس لیے حاصل ہوتی ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اس کو بھلائی حاصل ہو، تب کہیں جا کر انسان کو بھلائی حاصل ہوتی ہے. اور اس کے بعد آخری کوالٹی اللہ رب العالمین کی یہ بتائی گئی کہ وہ ہدایت
ہدایت دینے والا اللہ رب العالمین ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ باتیں کہے, وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے تو جو ہے وہ ہدایت پا جائے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتا ہے قرآن مجید میں جو آیت اس میں آئی ہے اس جز میں, وہ یہ ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہ بخشی ہو اسے تم ہدایت بخشو. تم اس بات کا تمہارے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ تم کسی کو ہدایت بخش سکو. ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی ہدایت سے دور کر دیتا ہے. اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا اور بڑا ہی رحیم ہے. اس کے بعد اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے, جس طرح ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے, شہادت, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, اسی طرح سے جو ہے ایمان کے بھی 6 پلرز ہیں ہم جانتے ہیں. ان میں سے 5 پلرز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں کیا ہے اور کہا کہ تم ایمان لاؤ اللہ رب العالمین پر. ایمان لاؤ کس پر؟ رسولوں پر, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی, اور اس سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان تمام رسولوں پر بھی تمہیں ایمان لے کر آنا ہے. تیسرا, کتاب پر ایمان لے کر آنا ہے, یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لے کر آنا ہے, اور اس سے پہلے جو کتابیں آئی تھی ان پر بھی تمہیں ایمان لے کر آنا ہے. اور پھر کہا کہ ملائکہ پر ایمان لے کر آنا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے, اور پھر روز آخرت پر بھی تمہیں ایمان لے کر آنا ہے. اور پھر کہا کہ جو شخص ایمان نہیں لے کر آئے گا وہ سری گمراہی میں بھٹک گیا ہے اور بھٹک کر بہت ہی دور چلا گیا ہے. تو گویا کہ ایمان کی ایک کوالٹی یہاں پہ بتائی گئی کہ ان تمام نکات پر تمہیں ایمان لے کر آنا ہے, ورنہ تمہاری زندگی ایسی ہے گویا کہ تم بھٹک گئے ہو اور تم گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو. اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے شیطان کی چالوں کا تذکرہ اس بارے میں کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ شیطان کون ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان وہ ہستی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت زدہ کیا ہے, یعنی یہ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیج دی ہے اور جس پر تمہیں یقین بالکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان وہ ہستی ہے جس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کا مقرر حصہ لوں گا, یعنی کہ اپنے بندوں کے جو مال ہے, اولاد ہے, ان کی صلاحیتیں ہیں, ان کی عزتیں ہیں, تمام چیزوں کو میں ان کو بہکاؤں گا, پھسلاؤں گا کہ وہ تمام صلاحیتوں کو, تمام چیزوں کو شیطانی کاموں پر لگائیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے وہ دور ہٹیں. یہ سب سے پہلا کام میں کروں گا. میں ان کو بہکاؤں گا, آرزوؤں میں الجھاؤں گا اور وہ میرے حکم سے کان پھاڑیں گے. یہ تذکرہ آیا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ میرے حکم سے کان پھاڑیں گے؟ تو دراصل ہم اہل عرب کے زمانے میں دیکھیں گے تو ان کے درمیان جو ہے ایک تھاٹ تھا جو پایا جاتا تھا. وہ کیا تھاٹ تھا کہ جو ہے جب کوئی اونٹنی 5 سے 10 بچے دے دیتی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے کان کو کاٹ دیتے اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام پہ چھوڑ دیتے, دیوتا کے نام پر جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے کہ جو ہے اس کے بعد اس کو کوئی نہیں پکڑے گا, کوئی اس سے کوئی کام نہیں لے گا, اور اللہ تعالیٰ گویا کہ دیوتا کے نام پر انہوں نے اسے چھوڑ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر بتا رہے ہیں کہ یہ جو کام تم کرتے ہو, کان پھاڑ کر اس طرح سے بھگا دینا, یہ شیطان کا بتایا ہوا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کا کوئی کام پسند نہیں کرتا. یہ دراصل شیطان کی ہی ایک چال ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ شیطان وہ ہستی ہے جو لوگوں کو فریب دیتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, جو لوگوں کو جو ہے کئی سارے خوبصورت باغات دکھاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ بالکل سچا ہوتا ہے, وہ پورا ہوتا ہے. لیکن شیطان کے وعدے کبھی پورے نہیں ہوتے ہیں. پھر آخر میں کہا کہ وہ لوگ جو شیطان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے, اور وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت وہ نہیں پائیں گے اگر وہ شیطان کی باتوں کو مانتے ہیں. یہ شیطان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی میں جب شیطان کا تذکرہ کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شرک کا تذکرہ بھی اس بارے میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجی ٹھہرانا, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے بھی آگے جھکنا, چاہے ہم مزاروں پر جاتے ہوں, چاہے ہم لوگوں کے آگے سجدہ کرتے ہوں, چاہے ہم لوگوں کے اوپر زیادہ یقین رکھتے ہوں اللہ تعالیٰ سے. یہ تمام چیزیں گویا کہ شرک میں شامل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس آیت میں کہ شرک وہ واحد گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو گناہ چاہے وہ معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک وہ واحد گناہ ہے جسے معاف نہیں کیا جائے گا. پھر اس کے بعد کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ بڑا ہی جھوٹ باندھتا ہے اللہ رب العالمین پر اور بڑے سخت گناہ کی بات کرتا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تمہیں معافی بھی نہیں ملے گی, اور دوسری چیز یہ کہ تمہارے کبیرہ گناہوں میں یہ لکھ دیا جائے گا اگر تم کسی بھی طرح کا شرک کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ چیز اس میں آئی ہے. اب اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تھوڑے بٹس میں آپ دیکھیں تھرو آؤٹ دا جز اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منافقین کون ہوتے ہیں ان کے تعلق سے کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا منافقین وہ ہیں کہ جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, یعنی یہ لوگ پوری طرح سے ایمان میں داخل نہیں ہوتے ہیں. ان کا ایمان جو ہے وہ ڈال مڈول ہوتا رہتا ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے نہ لے کر آئے, ان کے درمیان میں ڈال مڈول ہوتا رہتا ہے. وہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر تمہیں فتح نصیب ہوگی تو وہ تمہارے پاس بھاگ کر آ کر کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہارا ساتھ نہیں دیا تھا,
और फिर अगर मुशरिकीन जीत जाए और तुम हार जाओ तो मुशरिकीन के पास वो भाग कर जाएंगे और वहां पर जाकर कहेंगे कि क्या हमने तुम्हें मुसलमानों के से बचाया नहीं था। ये बात जो है वो उन लोगों से कहेंगे, क्योंकि ये मुनाफिकीन है जो डाल मडोल अपने ईमान में होते रहते हैं। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मुनाफिकीन समझते हैं कि जो है ये जो काम कर रहे हैं कि बज़ाहिर जो है इस तरह जाहिर करते हैं कि मुसलमानों के साथ है, लेकिन दिल के जो है मुसलमानों के साथ नहीं है, तो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहा है ये मुझे धोखा नहीं दे रहे, बल्कि ये खुद अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। अल्लाह ताला दरअसल इन्हें धोखा दे रहा है। इसके बाद एक बहुत बड़ी बात अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो कही वो ये कि मुनाफिकीन की एक क्वालिटी गिनवाई। एक क्वालिटी क्या गिनवाई? ये क्वालिटी गिनवाई कि वो जब नमाज के लिए उठते हैं तो कसमसाते हुए उठते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बात कही कि जब भी इनको नमाज के ताल्लुक से कहा जाता है कि उठो तो वो कसमसाते हुए नमाज के लिए उठते हैं और महज लोगों को दिखाने के लिए वो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक कोई रब्त कायम करने का इनके दिल में कोई इरादा नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसलिए करते हैं ताकि वो दिखा सकें। इसके बाद जो मुनाफिकीन के सिलसिले में ये कहा गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वक्त का जो है तज़किरा किया है क़यामत के दिन का, कि जहां पर जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, जो हमने अभी सीरत में समाअत फरमाया कि हिजरत का हुक्म जब दिया गया था, तो कई सारे लोग ऐसे थे, मुनाफिकीन थे जो हिजरत करने से बाज रहे। तो वो लोग जो बाज रहे हिजरत करने से, उनके दिल में ये था कि हम यहाँ से भाग जाएंगे तो मुशरिकीन को मालूम पड़ जाएगा कि हम उनके खिलाफ हैं, और अगर मुशरिकीन को मालूम पड़ जाएगा कि वो हमारे खिलाफ है तो फिर वो हमारे खिलाफ जंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो वो रिस्क वो नहीं लेना चाहते थे, तो वहां से नहीं जाते हैं। तो अल्लाह ताला वो नक्शा खींचता है क़यामत के दिन का, जहां पर फरिश्ते जो है उन लोगों से पूछेंगे क़यामत के दिन, कब्ज़ उनकी रूह जब की जाएगी तब पूछेंगे कि तुम किस हाल में मुब्तला थे, तो वो जवाब में कहेंगे कि हम तो जमीन में बड़े ही कमजोर और बड़े ही मजबूर थे। तो उस वक्त फरिश्ते उन लोगों से कहेंगे क्या खुदा की जमीन इतनी वसी ना थी कि तुम हिजरत कर सकते? अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया था कि तुम हिजरत करो, फिर भी तुम हिजरत करने से बाज रहे, और चुनांचे उस वक्त उन लोगों के लिए जहन्नम के सिवा और कुछ ना होगा। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने एक और नक्शा खींचा है मुनाफिकीन का और कहा है कि इन लोगों का हाल ये है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कहा था कि जंग का ऐलान नहीं हुआ था और कहा था कि नमाज और ज़कात कायम करो, तो वो लोग कहते थे कि अल्लाह ताला हमें जंग का हुक्म क्यों नहीं देता? ये मुशरिकीन ने जो है हमें घर से बाहर से निकाला है, उन्होंने हमारी तमाम चीज़ों को अपने कब्जे में ले लिया है, हम उनसे जंग करना चाहते हैं, ये वो कहते थे। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जंग का हुक्म दिया तो वो कहने लगे कि अल्लाह ताला हमें थोड़ी मोहल्लत क्यों नहीं देता? क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह हमें जंग करने का हुक्म दे रहा है? गोया कि ये खुद नहीं जानते कि वो क्या बात कह रहे हैं। उसके बाद आखिरी बात जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे मुनाफिकीन के सिलसिले में कही, बहुत बड़ी वईद कही, कहा कि मुनाफिकीन वो हैं जिन्हें जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा मिलेगा और उनका कोई मददगार वो हामी नहीं होगा। ये नहीं कहा गया कि काफिर जो है वो जहन्नम के आखिरी हिस्से में होंगे, बल्कि ये कहा कि मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे आखिरी हिस्से में मौजूद होंगे। इसके बाद एक और चीज की तरफ मैं इशारा करना चाहती हूँ, वो है वो कंट्रोवर्शियल आयत जो इसमें आई है इस बारे में, और वो क्या है कि इसमें अल्लाह ताला ने जो है जिक्र किया है और कहा है कि अगर वो हिजरत से बाज रहें तो जहां उन्हें पाओ उन्हें पकड़ो और कत्ल करो और उन्हें अपना दोस्त और रफीक ना बनाओ। अक्सर जो है लोग इसके ऊपर उंगली उठाते हैं और ये बात कहते हैं कि ये कैसा दीन है इस्लाम कि जो है लोगों को कत्ल करने की बात कहता है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये जो आयत का तस्करा किया है ये मुनाफिकीन के सिलसिले में कहा है, और ये उन मुनाफिकीन के सिलसिले में कहा है जो मुसलमानों के साथ के खिलाफ कार्रवाई करने में अमलन हिस्सा ले रहे थे। उन लोगों के सिलसिले में अल्लाह ताला ने कहा कि अगर वो हिजरत से बाज रहें, तब अल्लाह ताला ने कहा कि अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो जहां वो मिले उनसे तुम जंग करो, उनको तुम कत्ल करो। और इसलिए कहा गया था क्योंकि काफिरीन से ज्यादा जो नुकसान था मुसलमानों को वो मुनाफिकीन की वजह से, जिस तरह आस्तीन का सांप हम कहते हैं, ठीक उसी तरह से जो है मुनाफिकीन का हाल ये था कि वो आस्तीन का सांप थे। काफिर तो खुल्लम खुल्ला ये बात कहते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन मुनाफिकीन वो थे जो मुसलमानों के खिलाफ थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये बात कही, लेकिन इससे कोई सनद नाजिल नहीं होती कि हम अपने आप से खुद ब खुद ये तय कर लें कि ये शख्स मुनाफिक है, ये शख्स मुसलमान है, उसके खिलाफ जाकर हम जंग करें। ये उन हालात में नाजिल होने वाली आयत थी जो उन पस मंजर को मद्देनजर रखते हुए हमें इस आयत को समझने की जरूरत है। फिर हम आगे चलकर देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में नमाज के अहकामात का कुछ जिक्र किया है, कुछ अहकामात नमाज के आए हैं। सबसे पहले अल्लाह ने जिक्र किया उन औकात का कि जहां पर इंसान को नमाज की तरफ नहीं जाना चाहिए। सबसे पहला जिक्र किया गया वो है शराब का जिक्र इसमें आया है कि जब तुम शराब के नशे की हालत में हो तब तुम नमाज के करीब ना फटको। कहा कि नमाज उस वक्त पढ़नी चाहिए जब तुम जानो कि तुम क्या कह रहे हो, यानी तुम्हें पूरे अक्ल और कंसंट्रेशन के साथ नमाज पढ़ने की जरूरत है। ये दरअसल नमाज की एक बहुत बड़ा हुक्म कहा गया। फिर इसके बाद कहा कि अगर कोई बीमार हो, सफर पर हो या रफ़ाए हाजत पूरी कर चुका हो और अगर उसे पानी ना मिले तो फिर इंसान को क्या करना चाहिए, वो भी अल्लाह ताला ने इसी सूरत में बता दिया। लफ्ज़ तयम्मुम का जिक्र अल्लाह ताला ने यहाँ पे नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम पाक मिट्टी से काम लो और इससे अपने चेहरों को और अपने हाथों पर तुम मसा कर लो। यानी तयम्मुम क्या है कि सिर्फ अपने चेहरे पर मसा करना और अपने हाथों पर मसा करना, ये दरअसल तयम्मुम है। इसका जिक्र जो है हमें इसमें मिलता है। फिर इसके अलावा अल्लाह ताला ने नमाज के सिलसिले में कहा कि जब तुम सफर पर निकलो तो कोई मुजायका नहीं कि तुम अपनी नमाज में इख्तिसार कर लो
लो, यानी नमाज को जो है छोटी कर लो, कसर कर लो। इसका हुक्म अल्लाह ताला ने कहा है कि 4 रकात है तो उसके बदले 2 रकात तुम उसको छोटी करके इख्तिसार करके नमाज में पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद इसमें एक और जिक्र आया है, वो है सलाते खौफ का जिक्र अल्लाह ताला ने इसमें किया है। सलाते खौफ क्या है? सलाते खौफ वो नमाज है जो जंग के दरमियान पढ़ी जाने वाली नमाज थी। क्योंकि जो है जंग के हालात इस तरह होते थे कि जो है वहां पर कई सारे मुश्रिकीन जो है वो अटैक करने के लिए रेडी होते थे। तो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया था, इसमें नक्शा खींचा अल्लाह ताला ने कि रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं तो पीछे कुछ लोग होंगे जो नमाज पढ़ रहे होंगे, अपने साथ वो अपने असलहा को तैयार रखेंगे। क्योंकि ऐसा होता था कि जब नमाज पढ़ने के लिए अपने असलहा को नीचे रखते, दुश्मन जैसा ही देखते कि उनके पास असलहा नहीं है तो फौरन उनके ऊपर हमला कर देते। अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहा है कि नमाज पढ़ते हुए आप अपने वेपन्स को साथ लेकर नमाज पढ़ सकते हैं, और उसके बाद एक लाइन खत्म होगी और कुछ लोग जो है नमाज पढ़ के वहां से चले जाएंगे, तो फिर नेक्स्ट रो आकर वहां पर नमाज पढ़ेगी और दूसरे लोग जब तक जो है हिफाजत उन लोगों की करते रहेंगे। ये सलाते खौफ का बताया गया। इस सलाते खौफ को बताने का मकसद अल्लाह ताला का ये था कि नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। मौत तुम्हारे सर पर मंडला रही है लेकिन फिर भी तुम नमाज पढ़ोगे, ये कहा गया। जंग में तुम हो तब भी तुम्हें नमाज पढ़ना निहायत जरूरी है। उसके बाद अल्लाह ताला ने नमाज के सिलसिले में कहा कि नमाज एक ऐसा फर्ज है जो पाबंदी वक्त के साथ अहले ईमान पर लाजिम किया गया है। एक तो ये कि हर हाल में तुम्हें नमाज पढ़ना है, दूसरा ये कि नमाज की पाबंदी के साथ जो है तुम्हें दरअसल नमाज पढ़ने की जरूरत है। ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा। अब इसके आगे हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर कुछ मौशरती अहकाम जो है वो बिट्स बिट्स में थ्रू आउट द पारा अल्लाह ताला ने कई सारे मौशरती अहकाम इसमें बताए हैं। आइए हम देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या मौशरती अहकाम है जिससे मौशरे को बेहतर बनाना ये दरअसल अल्लाह ताला को मकसूद था। सबसे पहले हम देखते हैं अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुम लेन देन के मामलात करते हो तो उस वक्त आपसी रजामंदी के साथ तुम ये काम करोगे। ऐसा नहीं हो कि लेन देन के मामलात में जो है तुम सामने वाले को धोखा दे रहे हो, फरेब दे रहे हो, उसके जरिए तुम उसे फोर्सफुली रजामंद करने की कोशिश करते हो, ऐसा नहीं है। बल्कि आपसी रजामंदी के साथ तुम्हें लेन देन का मामला करना चाहिए और बातिल तरीके से किसी दूसरे का माल खाने की कोशिश ना करो। हलाल कमाई करो बातिल तरीके से, यानी अखलाकन अगर वो गलत है, शरीयतन गलत है, तो तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे, ऐसा कोई माल नहीं कमाओगे या ऐसा कोई लेन देन नहीं करोगे जिससे सामने वाले को तकलीफ पहुंचे। दूसरा मौशरती हुक्म आया है, कत्ल के सिलसिले में आया है। कत्ल के सिलसिले में दो चीजें आई हैं। सबसे पहले जो है सुसाइड के सिलसिले में यहाँ पे हमें आयत मिलती है। अल्लाह ताला कहता है कि अपने आप को कत्ल ना करो। ये आयत आई है दरअसल कि अपने आप को तुम कत्ल ना करो, यानी सुसाइड करने की, इंसानों को अपनी जान को खुद लेने की इंसानों को इजाजत नहीं दी गई है। अल्लाह ताला आगे कहता है कि ये लोग वो हैं जो जुल्म और ज्यादती करते हैं अपने ऊपर, और जो कोई अपने आप पर जुल्म और ज्यादती करता है वो शख्स आग में झोंका जाएगा अगर वो इस तरह का काम करता है। फिर इसके बाद कत्ल के सिलसिले में एक और जो आता है वो ये कि अगर कोई मोमिन किसी दूसरे का कत्ल करता है, उससे पहले अल्लाह ताला ने कहा कि किसी मोमिन का काम ये नहीं है कि वो किसी दूसरे मोमिन को कत्ल करे, लेकिन अगर कैसे ऐसे मामला पेश आते हैं कि जहां पर गलती से किसी का कत्ल हो जाता है तो क्या करना चाहिए, उसका क्या कफारा है, किस तरह तौबा कर सकता है इंसान। तो कहा सबसे पहला ये कि तुम एक मोमिन गुलाम को आजाद करोगे, और दूसरी चीज ये कि तुम वारिसों को खून बहा दोगे, इल्ला ये कि वारिसीन अगर खुद कहें ये बात कि जो हमें मुआवजा नहीं चाहिए, तो उस वक्त तुम उनकी बात को मान सकते हो। अगर किसी शख्स को गुलाम नहीं मिलता है तो कहा कि इसके बदले पे दर पे 2 महीने के रोजे रखे जाएंगे। ये बात अल्लाह ताला ने यहाँ पर कही। इसके बाद तीसरा मौशरती हुक्म जो आया है वो है विरासत के सिलसिले में आया है। दरअसल हम इसको समझने के लिए उस कॉन्टेक्स्ट को समझे कि जहां पर अरब में ये हो गया था कि जो है लोग किसी को भी अपना मुंह बोला बेटा बना देते, और कोई अपना बहुत गहरा दोस्त होता तो कहते कि जो है तुम भी मेरे विरासत में जो है हिस्सा और शरीक हो जाओगे। अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्लियर कट कहा कि हमने इस तरीके के हकदार मुकर्रर कर चुके हैं जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएंगे, यानी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि तुम्हारे विरासत का हिस्सेदार कौन है। तुम अपने आप से तय नहीं करोगे कि ये मेरा दोस्त है तो इसको विरासत दीजिए, ये मेरा फला शख्स है इसको जो है आप ये दीजिए, ये मेरा मुंह बोला बेटा है इसलिए इसको विरासत में मेरा हक है, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला ने जो कवानीन नाजिल किए हैं उसको तुम पढ़ोगे और उसके हिसाब से विरासत की तकसीम होगी। फिर इसके बाद जो है चौथा मौशरती हुक्म आया है वो है कि बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश ना किया करो। यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने दरअसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की कुछ बातों को, दो अल्फाज का इस्तेमाल अल्लाह ताला ने यहाँ पर किया है और कहा कि ये जो यहूदी होते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मिलते तो एक तो वो ये कहते समिअना व असैना का जिक्र आया है। जब वो समिअना कहते जोर से कहते समिअना, और फिर आहिस्ता से कहते व असैना, तो इसका क्या मतलब है? समिअना का मतलब है कि हमने तुम्हारी बात सुनी, और असैना का मतलब क्या है कि हमने उसे कबूल नहीं किया। तो यानी इस तरह अल्फाज का उलट फेर वो करते थे। फिर एक और का जिक्र आया है इस्मा, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कहते कि आप हमें सुनिए तो इस्मा करते, और जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते, उनकी तरफ मुतवज्जा हो जाते, तो फिर वो आहिस्ता से कहते गैर मुस्मिआ, यानी कि जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इसका मतलब ये था कि वो इस तरह जाहिर करना चाहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काबिल ही नहीं है कि नौज़ुबिल्लाह उनकी कोई बात सुन सके, वो इस काबिल नहीं है, वो इस बात को वाज़ेह करना चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा कि अल्फाज का उलट फेर करना ये भी सही नहीं है, अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। इसके बाद अल्लाह ताला ने इसमें हसद का जिक्र भी किया है और कहा अल्लाह ताला ने कि
کیا یہ لوگ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں زیادہ نوازا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ڈیسیجن ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے زیادہ چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جسے کم چاہتا ہے اسے کم دیتا ہے. تمہیں حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ جسے چاہے زیادہ دے اور جسے چاہے کوئی چیز کم دے دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو ذکر کیا ہے وہ ہے انصاف کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم انصاف کے علمبردار بنو، یعنی عدل و انصاف تمہاری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ تم چاہے وہ تمہارے والدین بیچ میں آ جائے، چاہے وہ تمہاری اپنی ذات پر آ جائے، چاہے تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار اس میں آ جائیں، کچھ بھی حال ہو تمہیں ہر حال میں انصاف کرنا ہے. چاہے شخص مالدار ہو، چاہے شخص غریب ہو، ہر حال میں تمہیں انصاف کرنا ہے. اور اگر تم لگی لپٹی باتوں کو کہہ کر جو ہے سچائی کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو اور انصاف سے دور بھاگتے ہو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے. پھر اس کے بعد ایک اور معاشرتی حکم کا ذکر آیا ہے، وہ ہے افواہیں پھیلانے کا ذکر آیا ہے. یعنی کوئی بھی سنی سنائی باتوں کو پھیلا دینے کا کام جو ہے پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا. جب جنگیں ہوتی تھی تو اس سے پہلے کچھ لوگ ہوتے تھے جو کچھ باتیں انہیں معلوم ہو جائیں، چاہے وہ کوئی اطمینان بخش خبر ہو یا پھر کوئی خوفناک خبر ہو، وہ سن کر جو سارے کمیونٹی میں جو ہے پھیلا دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تمہارا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہیں کوئی بات معلوم ہوگی تو افواہ تم پھیلاتے پھرو گے، ایسا نہ ہو، بلکہ تمہارا حال یہ ہونا چاہیے کہ جو ہے اگر تمہیں کوئی بات معلوم ہو جائے تو جو اس کے ذمہ دار لوگ ہیں، چاہے وہ رسول ہو یا پھر جماعت کا کوئی ذمہ دار ہو، اسے جا کر تم اس بارے میں کہو. ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں تک جو ہے یہ باتیں پھیلانے کا کام کرو. یہ مسلمانوں کو شیوا نہیں دیتا اور معاشرے کو اچھا رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے. اس کے بعد ایک اور چیز کا ذکر جو آیا ہے وہ ہے سلام کا ذکر. اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی تمہیں احترام سے سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو یا اسی کا کم سے کم اسی کے لیول کا ٹائپ جواب دو. یعنی کہ اگر کوئی تمہیں السلام علیکم کہے تو اس کے بدلے تم وعلیکم السلام کہو، یا پھر تم چاہو تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنا زیادہ تم کہو گے، ہم جانتے ہیں کہ سلام کہنے پر 10 نیکیاں، پھر السلام علیکم نیکیاں جو ہے وہ ملتی ہیں. تو سلام کو عام کرنے کے سلسلے میں ایک اور معاشرتی حکم آیا ہے. پھر اس میں اللہ نے ایک اور جو ذکر کیا ہے وہ ہے کہ خفیہ سرگوشیاں کرنے سے پرہیز کرو. سرگوشی کسے کہتے ہیں؟ کانا پوسی کرنا، ایک دوسرے سے کانوں میں اس طرح سے بات کرنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے تم پرہیز کرنے کی کوشش کرو کیونکہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. خفیہ سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. ہاں، اگر تم خفیہ سرگوشی اس لیے کرتے ہو تاکہ تم ایک دوسرے سے جو ہے چھپ کر کوئی صدقات و خیرات کا کام کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے رسول کا وہ حدیث بھی ہم جانتے ہیں کہ جو بہترین صدقہ کون سا ہے کہ تم ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو کہ تم نے صدقہ کیا ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی کام تمہیں کرنا ہے یا پھر تم کوئی نیک کام کے سلسلے میں سرگوشی کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اوور آل اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ تم اس طرح سے سرگوشیاں کرو. اس میں کوئی بھلائی کا کام نہیں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ یتیموں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ یتیم لڑکیاں جنہیں تم اپنے پاس رکھتے ہو ان کا پورا حق ادا کرو. یعنی ان کا نکاح تک جو ہے جتنی تمہاری ذمہ داری ہے ان کے مال کی بھی حفاظت کرنا اور ان کا نکاح اچھی جگہ پر کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے اگر تم کسی یتیم لڑکی کی سرپرستی لیتے ہو. اس کے بعد جو ہے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑی بات جو کہی، جو معاشرتی حکم آیا ہے آخری، وہ یہ ہے کہ اگر کہیں تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا کفر ہو رہا ہو تو تمہارا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ تم وہاں پر نہ بیٹھو، وہاں سے اٹھ جاؤ. یہ بات جو ہے بہت صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہی ہے آیت میں کہ اگر تم یہ دیکھو کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم وہاں پر نہیں بیٹھو گے، وہاں سے تم اٹھ جاؤ گے، ورنہ یہ ہوگا کہ تم بھی انہی لوگوں میں شمار کر دیے جاؤ گے. وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں تو تمہارا نام بھی انہی لوگوں میں لکھا جائے گا جو نعوذ باللہ مذاق قرآن کا اڑاتے ہیں. یہ بات یہاں پر کہی گئی. اس کے بعد آگے آپ چل کر دیکھیں تو اس پورے پارے میں اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے درمیان کے جو تعلقات ہیں اس کے تعلق سے جو ہے کچھ ذکر اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جو ہے اس میں کیا ہے. ایک بار اللہ تعالیٰ ایک شروعات اللہ تعالیٰ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کن عورتوں سے تمہیں نکاح کرنے کی اجازت ہے. اس کا ذکر جو ہے اس میں آیا ہے کیونکہ پہلے زمانے میں جنگ میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کئی ساری عورتیں جو ہیں وہ اس میں آ جاتی تھیں، تو کس طرح ان کے ساتھ معاملہ پیش آنا چاہیے اسے اللہ تعالیٰ نے اس پورے اس میں واضح کر دیا ہے. دوسری چیز یہ کہ اس جز میں اللہ رب العالمین نے مہر کو ادا کرنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور کہا کہ جو ہے جب تم نکاح کر لو، یعنی کہ ان کے سرپرستوں کی اجازت سے تم نکاح کر لو تو فوراً تمہیں مہر ادا کر دینا چاہیے. اس کا تذکرہ جو ہے ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ جو ہے مہر ادا کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ایک اور آیت اس میں آئی ہے کہ مرد کو اللہ رب العالمین نے عورتوں پر قوام بنایا ہے. اب ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لفظ قوام کا کیا مطلب ہے. کچھ بات بتاتے میں آگے بڑھوں گی. لفظ قوام کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا یہ کہ وہ کسی فرد، ادارے یا نظام کو درست کرنے یا چلانے والا ہو. دوسری چیز یہ کہ وہ ضروریات کو مہیا کرنے والا ہو. اور تیسری چیز یہ کہ وہ حفاظت یا نگہبانی کرنے والا ہو. اس کے علاوہ قوام کا اور کوئی مطلب نہیں ہے کہ جو ہے مرد عورتوں سے سپیریئر ہے
ऐसी कोई बात नहीं कही गई। सिर्फ कहा गया कि मर्द कव्वाम है, यानी कि वो औरतों की हिफाजत करने वाले हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरी करने वाले हैं और फिर सारे निज़ाम को दुरुस्त करने वाले मर्द हैं, और इसलिए उन्हें कव्वाम बनाया गया है क्योंकि वो अपने माल को अपने ही आलो औलाद पर खर्च करते हैं। फिर उसके बाद कहा कि सौले औरतों का क्या तर्ज अमल होना चाहिए। कहा सौले औरतें वो हैं जो इताअत शुआर होती है अपने शौहरों की और मर्दों के पीछे उनके हुकूक की हिफाजत करने वाली होती हैं। फिर उसके बाद जो है इसमें वो भी तज़किरा आया है कि जहां पर तुम्हें अपनी बीवियों के साथ इंसाफ करने की जरूरत है, ऐसा ना हो कि तुम एक तरफ ज्यादा झुक जाओ, इसका जिक्र भी अल्लाह ताला ने इसमें किया है। और फिर इसके अलावा ये भी बात कही है कि अगर कभी मियाँ बीवी के दरमियान के ताल्लुकात में कोई इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं तो कहा गया कि मर्द में से कोई एक हकम, यानी मर्द की तरफ से एक हकम और औरतों की तरफ से एक हकम आए और वो दोनों मिलकर सुलह करने की कोशिश करें, बातचीत करें और मामले को खत्म करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा कि सुलह बहरहाल बेहतर है इससे कि तुम उस रिश्ते को तोड़ दो, क्योंकि ये बहुत ही प्योर, बहुत ही मजबूत रिश्ता है जिसे तोड़ने के सिलसिले में अल्लाह ताला ने बिल्कुल इसको नापसंद किया है और कहा कि सुलह करना तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस बारे में जो है कुछ थोड़ी बातों का जिक्र किया है और कहा कि जो है रसूल की इताअत करना अल्लाह ताला की इताअत करने के बराबर है। तुम्हें रसूल की इताअत करनी है तो वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत के बराबर है। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा कि मौत तो बरहक है और ये आयत में आया है कि तुम चाहे मजबूत इमारतों में ही क्यों ना हो, मौत हर हाल में तुम्हें ढूंढ कर रहेगी और मौत आकर रहेगी। उसके बाद कहा गया कि तुम बड़े गुनाहों से परहेज करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो बड़े बड़े गुनाह है अगर तुम इससे परहेज कर देते हो तो ये जो छोटे छोटे गुनाह है अल्लाह रब्बुल आलमीन छोटे छोटे गुनाहों को साकित कर देगा और तुम्हें इज्जत से नवाजेगा। इसके बाद कहा कि तुम अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करो, अपनी जानों से और अपने मालों से अल्लाह ताला के रास्ते में तुम जिहाद करने की कोशिश करो। इसके बाद जो आखिरी बात इसमें आई है वो है कुछ अच्छे और बुरे क्वालिटीज का जिक्र अल्लाह ताला ने इसमें किया है कि इंसानों की अच्छे क्वालिटीज क्या होना चाहिए और बुरे क्वालिटीज क्या होने चाहिए। थ्रू आउट द कुरान हमें मिलता है। इस बारे में जो बात कही गई है वो ये अच्छी क्वालिटी ये है कि तुम शिर्क से इज्तनाब करोगे, दूसरा है कि वालिदैन के साथ नेक सलूक करोगे, मिस्कीन, यतीम, कराबतदार, पड़ोसी, इन सब लोगों के साथ हुस्न सलूक करोगे और अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ोगे और जिहाद करोगे। ये अच्छी क्वालिटीज गिनवाई गई और कहा कि अगर कोई इन अच्छी क्वालिटीज को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करता है तो उसको अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखाएगा, यानी सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता अल्लाह ताला इन लोगों को दिखाएगा और ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और जहां पर वो हमेशा रहेंगे। इसके बाद जो बुरे क्वालिटीज का जिक्र किया गया उसमें कहा गया बुरी क्वालिटीज क्या है। सबसे पहला ये कि गुरूर करना या तकब्बुर करना, ये इससे पहले भी आया था फिर रिपीटेडली आ रहा है कि किब्र जो है अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करता, गुरूर अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करता। दूसरी चीज कही गई कि कंजूसी से भी तुम परहेज करो, कंजूसी को भी एक अच्छी क्वालिटी के ताल्लुक से नहीं कहा गया। तीसरी चीज ये कि बुरी क्वालिटी है कि लोगों को दिखाने के लिए खर्च करना, खर्च इसलिए करो ताकि तुम अल्लाह ताला के रास्ते में अल्लाह ताला के बदले जो है अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा नेक अमल दे, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए सवाब लिख दे, इसलिए खर्च ना करो कि तुम लोगों को दिखाओ। और चौथी चीज ये कि तुम के बुरी क्वालिटी ये है कि वो जिब्त को मानने वाले होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिब्त का क्या मतलब है। जिब्त के मानी है जादू करना, फालगिरी करना, शुगून और फिर इस तरह की महूरत वगैरह की जो बातें हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये वो लोग होते हैं कि जो कुरान पर ईमान लेकर आते हैं लेकिन फिर भी जो है जिब्त के पास जो है जाकर अपने आंसर्स को जो है तलाश करने की कोशिश करते हैं। जो हमने पहले देखा था कुरान के सिलसिले में अल्लाह ताला ने कहा कि कुरान इसलिए नाजिल किया गया है कि तुम इसमें सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे, ये ना हो कि तुम फालगिरी करने लग जाओ, जादू करने लग जाओ, शुगून करने लग जाओ, महूरत पर जो है तुम ईमान लाने लग जाओ, ऐसा ना हो, बल्कि कुरान में तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करो। और आखिरी चीज कही गई कि बुरी क्वालिटी ये है कि वो जो है कुरान को छोड़कर तागूत की तरफ जाते हैं और उसकी तरफ से जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और फिर कहा कि जिसके अंदर ये बुरे क्वालिटीज पाए जाते हैं तो कहा कि उस शख्स के लिए रुस्वा कुन अजाब मुहैया करके रख दिया गया है और ये वो लोग हैं जो शैतान के रफीक हैं और कितने ही बुरे रफीक हैं वो जो शैतान के रफीक हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने क़यामत का जो है एक नक्शा खींचा है अल्लाह ताला ने इसके बीच में और कहा है कि क़यामत का वो दिन होगा कि जहां पर हर उम्मत से अल्लाह रब्बुल आलमीन एक गवाह लेकर आएगा और वो गवाह कहेगा कि अल्लाह ताला उन गवाहों से जो है सवाल पूछेगा कि बताओ क्या तुमने इन लोगों को जो है इस तरह फला फला गलत काम करने के ताल्लुक से कुछ नसीहत की थी। तो वो कहेंगे कि हमने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, वो ये बात कहेंगे। और जब वो ये बात कहेंगे कि जो है हमने कोई गलत काम नहीं किया था और हमने उनको कोई गलत तालीम नहीं दी थी, तो उस वक्त जो लोग बुरे लोग होंगे उनके जहन में ये ख्याल आएगा कि ऐ काश ये ज़मीन फट जाए और हम इसके अंदर समा जाएं और फिर जो है अल्लाह ताला हमारा कोई हिसाब ना ले। लेकिन उस वक्त ऐसा हाल होगा कि जो है इंसान का मददगार कोई भी उस वक्त मौजूद नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जो बात कही गई, अल्लाह ताला ने कहा
کہ جو شخص ثواب دنیا کا طالب ہو تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس ثواب آخرت بھی ہے. یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور دے گا. اگر آپ ثواب دنیا چاہتے ہیں تو ثواب دنیا مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دنیا دے گا. اگر آپ ثواب آخرت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب آخرت بھی ہے اور وہ ضرور آپ کو دے گا. اسی کے ساتھ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پورا پارا ہے یہ جسٹ آف پورا پارا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اس میں بیان کی ہیں. آخری میں آئیے ہم دیکھیں کہ اس پارے سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کیا سبق دینا چاہتا ہے. سب سے پہلا سبق میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ شیطان میرا اور آپ کا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کھلا طور پر جو قرآن مجید میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں بہکائے گا، تو اس لیے شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ. ہم اکثر دیکھتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کئی سارے وسوسے ہمارے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ہم کوئی اچھا عمل کرنے کی طرف نکلتے ہیں اور فوراً کوئی غلط خیال ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے اور ہم وہ اچھا کام کرنے سے رک جاتے ہیں. عزیز سامعین کرام، میرے اور آپ کے لیے سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے کبھی بھی آپ متاثر مت ہوئیے. اگر وہ وسوسے ڈالتا ہے تو اسے ہٹا دیجیے اپنے ذہن سے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو ضمیر آپ کو اچھا راستہ کرنے کی طرف کہہ رہا ہے، وہ کام کرنے کی کوشش کیجیے. دوسری چیز جو اس میں آئی ہے، بہت بڑی بات جو آئی، وہ یہ کہ منافق کی نشانی بتائی گئی کہ وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں. عزیز سامعین کرام، مجھے اور آپ کو اپنی اپنی نمازوں پر تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوتا ہے. کیا ہم دلی رغبت کے ساتھ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاطر جا کر نماز پڑھتے ہیں، یا پھر میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی نماز کے سلسلے میں کہا جائے تو پھر جو ہے ہم سر پٹکنے لگ جاتے ہیں اور سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ نماز کا ٹائم جو ہمارے کاموں کے درمیان آ جاتا ہے. ایسا نہ ہو، بلکہ نماز ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن جائے اور ہم جو ہے اپنے آپ کو منافق نہ قرار دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہی گئی کہ منافق کی جو جگہ ہے وہ جہنم کا سب سے جو آخری چیز جگہ ہوگی، وہاں پر منافقین کو ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اس سے دور رکھے. تیسرا جو سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ ہے سلام کو عام کرنا اور سلام کو پھیلانا اور بہتر سے بہتر جواب دینے کی کوشش کرنا. اب چونکہ اکثر ہمارے جو کمیونیکیشنز ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو جو ہے ہم سلام جو کرتے ہیں یا تو صرف سلام کر کے رکھ دیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ سلام نہیں کرتے اور ایسے ہی بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں جو تلقین کر رہا ہے وہ یہ کہ سلام سے تم اپنی بات کا آغاز کرو، اور اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو بہتر طریقے سے اس کا جواب دو. انسان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 سیکنڈ لگتے ہیں انسان کو یہ بات کہنے کے لیے یا ٹائپ کرنے کے لیے. اس بات کا جو ہے ہم خیال رکھیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اچھے سے اچھا سلام کو عام کرنے کی کوشش کریں. آخری چیز جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے موت کو کثرت سے یاد کرنے کی کوشش کرنا. عزیز سامعین کرام، تصور کیجئے یہ بات بار بار میرے آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ابھی پچھلے 2 مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں دنیا سے رخصت ہو گئے. جو یہ لوگ اس بات کو جانتے بھی نہیں تھے کہ اس طرح کا کوئی وائرس آئے گا اور پھر انہیں افیکٹ کرے گا، یہاں تک کہ ان کی جان لے لے گا، یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا. لیکن اس کے باوجود کچھ مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گیا. میرے اور آپ کی ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی موت کا تذکرہ آتا ہے یا تو ہم اس کو جو ہے اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ کیوں اس وقت ہم موت کے بارے میں سوچیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں کہہ رہا ہے کہ موت برحق ہے، اس کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں فکر کرو. اللہ کے رسول اس میں حدیث مبارکہ میں کہا کہ بے شک انسان کے دلوں کو زنگ لگتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس زنگ کو کس طرح دھو دیا جائے؟ تو کہا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو. عزیز سامعین کرام، موت کے اس نقشے کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اکیلے اس قبر کے اندر جانا ہے. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے درمیان کئی سارے محبت کرنے والے لوگ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کل ایسا ہوگا کہ قبر میں چلے جائیں گے تو کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے آخرت کی تیاری کر لی ہے؟ اگر کر لی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں کی ہے تو یہ رمضان کا بابرکت مہینہ مجھے اور آپ کو یہی بات کہتا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں. اور چونکہ ہم گھر میں ہیں، ہمارے پاس وقت بھی زیادہ ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا اچھے کام ہو سکتے ہیں اتنے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بھی اچھے سے اچھے کام کی طرف ہم تلقین کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے بہکاوے سے ہمیشہ ہمیشہ کوسوں میل دور رکھے. اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں چونکہ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ جہنم کے دروازوں کو ہم پر بند رکھے اور جنت کے دروازوں کو ہمیشہ ہم پر کھلا رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.